اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءنا رسول فی انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اور آقا میں تو کب کا مر گیا ہوتا، میں تو کب کا مر گیا ہوتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ محبت یا خیالات جو ہوتے ہیں نا، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ محبت کا اظہار جو ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو سیدھا سادہ اظہار ہوتا ہے، اور ایک کو ہم تھوڑا شاعرانہ سا کہہ سکتے ہیں، تھوڑا سا ڈرامائی سا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں محبت کے اظہار کو۔ میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ میں اگر دفتر میں گیا ہوں، واپس آتا ہوں، گھر میں کوئی میری پسندیدہ چیز انہوں نے تھوڑی سی میرے لیے بنائی ہے، میں گھر آتا ہوں، مجھے بتایا جاتا ہے یہ آپ کے لیے بنائی ہے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ جب میں بالکل کھانے کا ارادہ کرتا ہوں تو اوپر سے سیف آ جاتا ہے، یا کوئی اور پیارا پیر بھائی آ جاتا ہے، کوئی دوست آ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے، تو میں وہ اپنی پسندیدہ چیز خود نہیں کھاتا بلکہ اس کو پیش کر دیتا ہوں، اور جب وہ کھاتا ہے تو میں محبت کا اظہار اس طرح کرتا ہوں، حالانکہ میں نے خود نہیں کھایا، مجھے بھوک بھی تھی، میری شے بھی پسندیدہ تھی، لیکن اس نے کھایا تو مجھے خوشی ہوئی، اور میں نے کہا کہ سیف نے بڑا اچھے طریقے سے وہ چیز کھائی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ یہ محبت کا دوسرا اظہار ہے۔ ایک تو سیدھا سادہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی چیز بنی، میرے لیے بنی، ہم نے کھائی، ہمیں مزہ آیا۔ دوسری یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمارے لیے چیز بنائی گئی، وہ ہمارے دوسرے بھائی نے کھائی، لیکن جب اس نے کھائی تو ہمیں ایسے لگا کہ ہمارے کھانے سے بھی بہتر ہو گیا کہ ہمارے بھائی کو یہ چیز مل گئی ہے، تو ہم خوش ہو گئے۔ محبت کا یہ دوسرا انداز ہے۔ اس کو مزید واضح کرتا ہوں کہ مجھے کوئی مسئلہ بنتا ہے، مجھے کوئی پریشانی بنتی ہے، مجھے کوئی ٹینشن بنتی ہے، یا آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اس میں فیکٹ ہے کہ بندے کو پریشانی کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے، یہ سارے جانتے ہیں۔ آپ کہیں جی مجھے وہ فلاں مسئلہ تھا، مجھے رات کو نیند نہیں آئی،
یہ تو سمجھ میں آ گیا، یہ محبت کا ایک سیدھا سادہ انداز ہے۔ لیکن اگر میرے کسی دوست کو، میرے کسی پیر بھائی کو کوئی تکلیف ہے اور اس کی تکلیف کی وجہ سے میں رات کو نہیں سو سکا، اور میں صبح اٹھ کے کہتا ہوں کہ مجھے رات کو فلاں پیر بھائی نے فون کیا، اس کے بچے کے ساتھ خدا نخواستہ یہ مسئلہ تھا یا اس کے گھر میں یہ مسئلہ تھا، اور اس کی تکلیف کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی، تو یہ محبت کا دوسرا انداز ہے۔ تو یہ محبت کے دو انداز ہیں، ایک سیدھا سیدھا کہ اپنی ذات کے ساتھ، اور ایک دوسرا ہے کہ کسی دوسرے سے آپ کو اتنا پیار ہوتا ہے، آپ کو اتنا انس ہوتا ہے کہ اگر وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو آپ کو اس سے بڑھ کے خوشی ملتی ہے۔ مجھے اس دوسری محبت کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب قرآن کی یہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی ہے اس کی تلاوت کی تو میں نے اپنے نصیبوں پہ بھی رشک کیا، حضور کے امتی ہونے پہ بھی رشک کیا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم جیسے گنہگاروں سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنی محبت ہے۔ تو یہ جو آیت میں نے پڑھی، لقد جاءنا رسول فی انفسکم، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم حریص، کہ جب آپ پریشان ہوتے ہو، جب سرکار کا کوئی امتی پریشان ہوتا ہے، جب سرکار کا کوئی امتی تکلیف میں ہوتا ہے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام تکلیف میں ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ سید پیر بادشاہ سرکار، آستانہ عالیہ بھاوڑا شریف۔ یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو، کہ ہماری تکلیف کا احساس اگر ہمارے پیر کو ہوتا ہے نا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی مجھے یہ مسئلہ تھا، پیر صاحب میری وجہ سے بڑے پریشان تھے۔ اگر کسی ایم پی اے ایم این اے کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کی اس تکلیف کا احساس ہے، مجھے آپ کا بڑا دکھ ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کسی منسٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کو ہماری تکلیف کا احساس ہو تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن میں جس ہستی کی بات کر رہا ہوں وہ دو جہانوں کا سردار ہے، اور اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ آپ جیسا گندا، میرے جیسا مندہ بندہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات تکلیف میں ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام صرف تکلیف میں نہیں ہوتے، بلکہ حریص کا یہاں مطلب یہ ہے کہ بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی پریشانی ہوتی ہے اور وہ اتنی جلد بازی میں ہوتے ہیں، اور وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری امت کی پریشانی کو دور فرما۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے امتیوں کے ساتھ پیار ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کے تو دعوے دار ہیں، آپ کے نام کے نعرے تو لگاتے ہیں، آپ کے نام کی محافل تو سجاتے ہیں، مولا علی کے عشق میں ہم دیوانے ہیں، لیکن جو تعلیمات، جو باتیں، جو اخلاق ہمیں سرکار سکھا کے گئے ہیں، جس چیز کے لیے اللہ نے سرکار کو مبعوث کیا تھا، ہم آقا کی وہ باتیں بھول گئے ہیں۔ یہی ہماری بدقسمتی ہے، یہی ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ یہاں پہ نفسا نفسی کا دور ہو گیا ہے، حالانکہ جو ہمارا مذہب ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ امن اور بھائی چارے کی ہیں۔ آپ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا درس دیتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرنے کا درس دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے جمعہ کے اجتماع ہوتے ہیں،
یہ جو ہمارے عید کے اجتماع ہوتے ہیں، یہ جو ہماری 5 ٹائم کی نماز مسجد میں پڑھنے کا حکم ہے نا، اس کا بھی بیسک جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ جب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جب آپ تکالیف سنتے ہیں، ایک دوسرے کی جب آپ پریشانیاں سنتے ہیں، تو ان کو آپس میں مل بیٹھ کے آپ حل کرتے ہیں۔ بیسیکلی نماز کا، جمعہ کا یہ اجتماع جو ہے، جو مسجد میں جانے پہ فوکس کیا گیا ہے، وہ اسی بات کا ہے۔ لیکن ہم یہ ساری باتیں بھول گئے ہیں۔ ہم نے جب بندہ کوئی بھی برا کام کرتا ہے نا، تو وہ خود سے اس کی ایک توجیہ بنا لیتا ہے، اس کی ایک ریزننگ بنا لیتا ہے اپنے۔ جب آپ برا کام کرتے ہیں تو اندر سے ایک آواز ضرور آتی ہے، آپ کو دروازہ کھٹکھٹا ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ تو ہم بھی جب یہ غلط کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم لاپرواہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، تو پھر ہم نے اس کا ایک نام تبدیل کر لیا ہوا ہے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے۔ ہم نے یہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دیتے ہیں کہ ہم کسی کے معاملات میں دخل نہیں دیتے، یہ جی ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ ذاتی معاملہ اور ہے، لیکن جب کوئی دوست، جب کوئی بھائی، جب کوئی رشتہ دار، جب کوئی گاؤں میں غریب آدمی، اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر کام ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہمیں سمجھانے کے لیے بے شمار مثالیں قائم کی ہیں۔ ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ممبر سے بھی جو بات ہوتی ہے، میں بھی کافی عرصہ تک یہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہماری زندگی کا نصب العین ہے۔ اور عبادت کا جو میننگ میں سمجھتا تھا، کافی عرصے تک سمجھتا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہوں گے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے 5 ٹائم نماز پڑھ لی تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ہم اللہ کے آگے سرخرو ہو جائیں گے۔ ہم نے اگر حج کر لیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ ہم نے اگر روزے رکھ لیے تو یہ اللہ کی عبادت ہے، ہم نے اگر روزے رکھے تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ دی تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر عبادت کا مطلب ہم نماز لے لیں، اگر عبادت کا مطلب ہم روزے لے لیں، اگر عبادت کا مطلب ہم حج لے لیں، اگر عبادت کا مطلب ہم صرف زکوٰۃ لے لیں، یہ سب عبادتیں ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر صرف نماز کو عبادت کہا جائے تو ساری نمازیں اگر آپ ملا لیں 5 ٹائم کی، تو آپ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے باقی 23 گھنٹے آپ فری ہیں۔ 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، باقی آپ فری ہیں، جیسے مرضی اپنی زندگی گزاریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر روزے کا نام عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے، لیکن جو ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے 1 مہینہ روزے رکھیں، باقی پورا سال آپ فری ہیں، جو مرضی آپ کریں۔ زکوٰۃ کا بھی یہی ہے کہ یہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں کہ فلاں مہینے میں ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ دے دی، اس کے بعد آپ نے کسی کی مدد نہیں کرنی، آپ فری ہیں۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں جو یہ عبادتیں جن کو ہم نے عبادت کہا ہوا ہے، ان کا اللہ نے بعد میں ذکر کیا ہے، اور جو زندگی ہم گزارتے ہیں اس کا اللہ نے پہلے ذکر کیا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ سید پیر بادشاہ سرکار، آستانہ عالیہ بھابڑا شریف۔ یعنی ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔
ہم یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم اپنی تجارت کس طرح کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم کسی کو نیک مشورہ کس طرح دیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم مہمان کی مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگوں نے صرف یہ جو فرائض تھے جو اللہ نے اپنے لیے رکھے ہوئے تھے، ہم نے صرف اس کو عبادت سمجھ لیا، حالانکہ اسلام نے ان باقی چیزوں پہ بہت زور دیا ہے۔ تو آج میں بھی اس لیے حاضر ہوں اور میرا بھی اس چیز پہ فوکس ہے کہ ہم نمازیں تو ٹوٹی پھوٹی پڑھ لیتے ہیں، ہم روزے تو رکھ لیتے ہیں، ہم زکوٰۃ تو دے لیتے ہیں، ہم حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی باقی زندگی کے معاملات کو دیکھیں تو ہمارے باقی معاملات بہت خراب ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھیں تو ہم ان کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کو دیکھیں تو وہ عمریں تو کر رہے ہوں گے لیکن وہ والدین کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے ہوں گے، ہم اپنے پڑوسیوں کو تنگ کر رہے ہوں گے۔ تو میرا آج کا جو سبق ہے، اسلام کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سارا کچھ ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے حضرت ربیعہ بن کعب کے بارے میں کہ آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو وضو کروایا کرتے تھے۔ آپ کے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی کہ آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو وضو کرواتے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا اور آپ سب جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دو جہانوں کے مالک تھے، ساری بادشاہی ہے، ساری دنیا کو رزق تقسیم کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو قاسم بنایا ہے، اپنے خزانوں کا نگران بنایا ہے، وہ سب کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ لیکن ان کا عالم یہ تھا کہ گھر میں اگر کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو وہ بھی آپ تقسیم فرما دیتے تھے۔ تو سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈ تھی، تو حضرت ربیعہ بن کعب کی ڈیوٹی تھی کہ آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو وضو کروایا کرتے تھے۔ تو اس دن بہت ٹھنڈ تھی اور گھر میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ جس سے پانی وغیرہ جو ہے وہ وضو کے لیے گرم کیا جائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی یہ بات نوٹس میں تھی کہ گھر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب گئے جنگل میں، پہاڑوں میں کہیں، وہاں سے کچھ لکڑیاں اکٹھی کیں شام کو، جیسے بھی مشکل سے۔ صبح جب تہجد کا ٹائم ہوا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی گرم کیا، اور جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو وضو کروایا تو آقا کو پتہ تھا گھر میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، حضرت ربیعہ سے بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ ربیعہ مانگ آج کیا مانگتا ہے۔ خوشی میں تھے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، اور اپنے صحابی کو کہا کہ مانگ آج کیا مانگتا ہے۔ تو وہ بھی صحابی تھے، ہماری طرح نہیں تھے، ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ تو انہوں نے جو مانگا وہ ہماری سوچوں سے بہت بڑھ کے ہے۔ ہماری تو آج کل سوچیں یہ ہیں نا، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں اس دنیا میں، اس سے آگے کی تو ہمیں سوچ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری سوچیں تو یہی ہیں جی، کوئی میرے پاس آتا ہے تو یہی سوالات ہوتے ہیں کہ جی دعا فرمائیں یہ بچے کی شادی ہو جائے، دعا فرمائیں جی اچھا گھر بن جائے، دعا فرمائیں جی گاڑی آ جائے، دعا فرمائیں جی یہ ہو جائے۔ یہ اس سے بڑھ کے ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اور ادھر سے اتنی کھلی آفر تھی کہ دنیا کے جو جتنے خزانے ہیں، ان کے جو سردار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مانگ جو کچھ مانگتا ہے، اور اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، خوش ہو کے کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ربیعہ نے نہ کوٹھی مانگی، نہ گاڑی مانگی، نہ پیسے مانگے، انہوں نے کہا کہ سونیا جی میں ایتھے اپنے قدماں وچ جگہ دیتی ہے نا، انجے ہی آخرت دے وچ بھی اپنے قدماں دے وچ جگہ عطا فرما۔ تو بات تو ہم کر رہے ہیں احساس کی، لیکن یہاں پہ اختیارات مصطفیٰ کی بات بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، نعوذ باللہ،
کہ وہ تو صرف اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے میسنجر تھے، کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا وہ آگے پہنچا دیتے تھے، اس کے علاوہ ان سے کچھ مانگنا یہ شرک اور بدعت ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے آقا کا یہ اختیار بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب صحابی نے ان سے جنت مانگی اور جنت میں بھی وہ مقام مانگا کہ جس میں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ ربیہ کیا کہہ رہا ہے، تو کیا مانگ رہا ہے، جنت دینا تو رب کا کام ہے، تو شرکی ہو رہا ہے، تو بدعتی ہو رہا ہے، تو مجھ سے جنت کو مانگ رہا ہے۔ میرے آقا نے اس سے انکار نہیں کیا، بلکہ آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ربیہ، تجھے جنت میں وہ جگہ عطا کر دی جائے گی۔ تو یہ میرے نبی کا اختیار ہے۔ تو اتنی حدیث تو ہم سب سنتے رہتے ہیں، اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے بھی یہ کافی مشہور ہے، لیکن اصل ہمارا جو موضوع ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا دوسرا جو حصہ ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے کہ حضرت ربیہ خوبصورت نہیں تھے، صحابی رسول تھے، واجبی سی آپ کی شکل تھی، پیسے آپ کے پاس نہیں تھے، گھر آپ کے پاس نہیں تھے، سائیں لوگ کہہ لیں، اب سائیں لوگ تھے، اور ہر وقت آقا کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، آقا کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور اسی میں خوش تھے، اور ان کو کسی چیز کی، جیسے یہ حدیث بھی ہے کہ جب آقا نے خود کہا کہ جو مانگنا ہے مانگ، تو انہوں نے دنیا کو نہیں مانگا، انہوں نے کہا سونے جیسے اتھے اویں ہوتے، اس ٹائپ کے عاشق تھے۔ تو بات خیال کی ہو رہی ہے، تو ان کی شادی کی عمر تھی، جوان تھے، تو جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ وہ درویش آدمی تھے، تو ان کی شادی نہیں ہو رہی، تو آقا علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ یہ ہر وقت میری خدمت میں رہتا ہے، ہر وقت میری حاضری میں رہتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی شادی ہونی چاہیے، اس کی شادی کی عمر ہے۔ آقا نے اس کا احساس کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ربیہ شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو حضرت ربیہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور میری شکل بھی آپ کے سامنے ہے، واجبی سی شکل ہے، گھر کے حالات کا بھی آپ کو پتہ ہے، نہ میرے پاس گھر ہے جناب، نہ میرے پاس شکل ہے، نہ میرے پاس رزق ہے، کہاں لا کے رکھوں گا بیگم کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی نوکری میں لگا ہوا ہوں، آپ کے قدموں میں لگا ہوا ہوں، شادی ہو گئی تو یہ ایک جھنجھٹ بنے گا، یہ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی حضور، تو میں ٹھیک ہوں جناب۔ آقا علیہ السلام نے خاموشی فرمائی، چونکہ وہ ان کو وقت بار بار ملتا تھا حاضری کا وضو کے بہانے، تو کچھ دن گزرے تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اور ربیہ شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضرت ربیہ نے پھر وہی تقریر، جناب میں ماڑا، میں جناب میرے حالات آپ دے سامنے نے، جناب میری شکل وائی، میں نہیں کہیں رشتہ دینا ہے جناب، میں اتھے ہی ٹھیک ہاں جناب دیاں جوڑیاں نے۔ آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب حضرت ربیہ باہر گئے نا، تو حضرت ربیہ نے سوچا کہ یار جب ایسی بات ہوتی ہے، ایسی ہستی جب کوئی بات دہراتی ہے، یا ان کا ایک دفعہ کہنا ہی کوئی خاص مقصد کے تحت ہوتا ہے، تو جب وہ دوسری بار کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ہے۔ تو حضرت ربیہ نے کہا کہ میں اتنی دفعہ حاضر ہویا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ویری مینے گل کیتی ہے کہ تو شادی کیوں نہیں کراؤندا، تو میں انہوں نے دسدا پھردا میری شکل کوئی نہیں، میری رشتہ نہیں لبدا، میرے کول گھر کوئی نہیں، وہ تو جانی جان نے، وہ تو دلاں دیاں گلاں جانن والے نے، وہ جلیا تو آقا علیہ السلام نو کی دسنا ہے، وہ تو آپ سارے تیرے حالات جاندے نے۔ مڑ آندے نے ہوں جدن پوچھے انہاں نا، تو ہوں میں آکھساں جی میں سنیا تیری مرضی، دل وچوں اپنا بھی آنا پر اپنے حالات تو مجبور ہاں۔ خیر پھر گئے آج تیار ہو کے بھی آج جس ویلے آقا علیہ السلام نے گل کی تھی نا بھی ربیہ شادی کیوں نہیں کراؤندا، تو میں آکھاں گا بھی جی میں سونے تہاڈی رضا، انہوں پورا ذہن بنا کے گئے سی، وضو دی ڈیوٹی وضو شضو کرایا، بڑا بیٹھے شیٹھے، آقا علیہ السلام کو اور گلاں شروع کیتیاں، وہ اڈیکن باؤن میرے تو پوچھن بھی ربیہ شادی کیوں نہیں کردا۔ آقا علیہ السلام خاموشی فرمائی، وضو کروایا، تھوڑا جہا مایوس ہوئے، آندے نے میں لگتا ہے گل نہیں بنوں، میں چوڑ مار بیٹھا کہ آپ نو انکار کر بیٹھا۔ پیچھے ہوئے جس ویلے دروازے کول مڑن لگے نا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ربیہ گل سن، جی حضور وہ شادی کیوں نہیں کردا؟
حضور جویں جناب فرماؤ، میری مجال ہے، جناب بہتر جانتے ہیں، جو جناب فیصلہ فرما دیں۔ آقا علیہ السلام ٹھیک ہے، جا فلاں سردار کول جا دے، ان میرا پیغام دے، جا کے میری طرفوں ان پیغام دے، انہوں جا کے دس کہ آقا علیہ السلام دا حکم ہے کہ اپنی بیٹی جیڑی ہے وہ میرے نکاح دے۔ تھوڑا جہا جج کے مڑ کیوں نہ اگے چبڑ مار بیٹھا، ہوں مڑ میں اپنے والوں نہ ویکھاں، میں ویکھاں میں گھلدے کون پین پہلو تو سوچو نا، میں اونج برادری چو کوئی نہیں لبدا پیا، تو سردار نال میں جلے گل کرنی با اپنی دھی دا رشتہ، پھر انہیں سوچیا میں گھلدا کون پیا، میں تو ادو ویکھنا ہے۔ سردار کول گئے، سردار تھوڑا جہا توقف فرمایا، لیکن جس ویلے پیغام سونے دائی تو یہ ایمان دا تقاضا ہے نا کہ آقا علیہ السلام نال اتنی کو محبت کرو، اتنی کو محبت کرو کہ دنیا دی کوئی شے اس محبت دے وچ رکاوٹ نہ آوے، خواہ تہاڈی اولاد ہے، خواہ تہاڈا مال ہے، خواہ تہاڈی جان ہے، ان ساریاں چیزاں تو ود کے آقا علیہ السلام نال جدی محبت ہوئے گی وہ ایمان تے ہوئے گا۔ سانو صرف نعریاں دی حد تک نہیں، اس لیول تے محبت چاہیے۔ تو جس لئے سردار نو پیغام لبیا، انہیں تھوڑا جہا تو جھجکیا، لیکن پھر گل تو وہی ہے کہ آقا دا غلام ہے۔ انہیں کہا جی ٹھیک ہے، جی میں سونے دا حکم راضی ہاں۔ انہیں آ کے خوشی خوشی دسیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ جناب آپ دا حکم ہے، تو انہیں ٹھیک ہے خوشی نہ۔ انہوں نے سمجھا چلو اتنا ہی احساس ہوتا ہے نا، یہ بڑی گل ہے کہ کوئی انج دا بندہ ہوئے، انج دا سنگی ہوئے، تو بندہ صرف وہ دا رشتے ہی کرا چھڑے۔ ہوں ساڈے بھی ڈھیر سارے سنگی نے، ویکھی دے وچوں کوئی بچے بچیاں، تو صرف اتنی کسے دی گل کرا دئیے نا، تو وہ بھی بڑے راضی ہوندے ہیں، پیراں ساڈے چلو آمنے سامنے کرا دیتا ہے، گل ہو گئی، تو سان بھی بڑا ہوندہ ہے یار یہ بھی بڑی گل ہے کہ یہ دو فیملیز نو رلا دیتا ہے، چلو اللہ خیر کرے گا۔ لیکن میرے آقا نے اتھوں تک احساس نہیں کیتا اپنے غلام دا، احساس دی گل ہو رہی ہے کہ ساڈے نبی کتنا احساس فرماؤندے سی اپنے نال وابستہ لوگاں دا، اور کی انہاں دی ذات آئی، کی انہاں دا مقام آئی کہ فرشتے ترس دے رہندے نے حاضری اچ، اس مقام تے آقا دی ذات ہے، اور وہ اپنے غلام دے بارے کتنا سوچ رہے نے۔ حضرت ربیہ واپس آئے خوش خوش کے جناب ہو گیا۔ اچھا آپ نے اپنے کسی صحابی نو بلایا، نہ انہوں دا میرے ذہن اچ نہیں، انہوں کول دو مکان آن، آقا علیہ السلام نے انہوں بلایا، انہوں نے فرمایا کہ تواڈے کول دو مکان نے، انہوں نے کہا جی حضور دو مکان نے، انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، ایک آ میرے ملنگ نو دے نہ ربیہ نو، میں ادا وواہ کرن لگا، یہ شادی کرن لگا، تو یہ کول تو گھر ہی کوئی نہیں، آپ مڑ بندا بن جاسس، تیرے کول دو تیرا خالی پیا ہے۔ جناب مکان کی ساڈی جان بھی جناب تو قربان ہے، لو جی مکان دا انتظام ہو گیا۔ حضرت بریدہ اسلمی شاید صحابی سن، انہوں نے بلایا، انہوں نے فرمایا بھائی ایک جڑی کھجور دی گٹھلی ہے نا، او دے برابر میں سونا چاہیے ہے۔ انہاں کہا حضور سونا گٹھلی کی، پہاڑ بھی جناب آکھن تے بڑے امیر آدمی ہونا کہ جناب حاضر، ہر شے حاضر، حکم جناب کی کرنا ہے۔ انہاں کہا میں اپنے ملنگ دی شادی کرنی ہے، تے اسی دے حق مارے چے گٹھلی کھجور دی جیڑی ہے نا سونے دی اے دینی ہے۔ وہ بھی انتظام ہو گیا۔ حضرت عثمان نو بلایا انہاں، حضرت عثمان حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان میں ربیہ دی شادی کرن لگا، تے کو بکرے شکرے جڑے نا انہاں دا انتظام کر۔ ویکھو نا کس لیول تے کیتا، باکرے دا انتظام کیتا اپنے ملنگ واسطے، وڈا گوشت تے چوچا نہیں باکرا، میں بکرے انتظام کر، میں اپنے ملنگ دا ولیمہ کرنا ہے۔ حضرت عثمان تے اگے ہی سخیاں دے بادشاہ ہونا کہ جناب حاضر، ساریاں شہین دا انتظام ہو گیا۔ حضرت ربیہ دی سردار دے گھر شادی ہو گئی، حق مار دے گیا، چنگا بھلا کوٹھی لب گئی، تے ولیمہ بڑا شاندار، سارے رشتہ دار دوست احباب تے سارے حضرت ربیہ نو مبارکاں دیندے پھرن کہ ربیہ تین مبارک ہوئے، تیرا بڑا سبب لگا ہے، تو بڑا بخت والا ہے، تو بڑا کرما والا ہے۔ اس آکھیا بخت والا اس تو نہ کہ میرا یہ سبب لگا ہے، بخت والا اس تو ہاں کہ میں سونے اپنے قدماں وچ رکھے ہے، تے تسی مین مبارکہ نہ دیو، میرے آقا دی ذات تے درود پڑھو کہ او ساڈے غلاماں اُتے کتنے مہربان نے، تے او ساڈا کتنا خیال رکھتے نے۔ تو میرے آقا علیہ السلام دی زندگی نو اگر ویکھیا جائے، بے شمار مثالاں نے، بے شمار گلاں نے۔ ٹائم اگر ایک ہور اجازت دے وہ تو سنا گے، تو پھر اجازت لینا جے بہت ٹائم دے پابند، ویسے سنت
ٹائم دی پابندی یہ ہے کہ ٹائم دی پابندی کرنی چاہیے ہے. جی ایک حدیث ہور صرف اس حوالے نال آکھ دیو تو مختصر جی میں سنا کے تے پھر جانا. حضرت جابر بن عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے. انہوں دے جڑے والد نے حضرت عبداللہ بن عمر وہ جنگ احد دے بڑے وڈے شہداء جڑے نا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد دے وچ او انج لڑے کہ اللہ کریم نے انہاں دے نال گفتگو فرمائی خوش ہو کے. اس لیول تے عبداللہ بن عمر دی شان ہے. تے انہاں دے پتر نے حضرت جابر صحابی رسول نے. عبداللہ بن عمر دی شہادت ہو گئی تے حضرت جابر کو 6-7 بہناں آئیاں. تو بہناں دے فرائض، والد دی شہادت، گھر دے حالات خراب ہو گئے، تھوڑی جی زمین اس تے تھوڑا جہا کھجوراں دا باغ، قرضے چڑھ گئے. جی میں تانوں بھی پتہ ہے بچیاں دے جڑے معاملات ہوندے نے تے او مقروض ہو گئے. تو جی میں ہن ساڈے جٹاں دے کارے ہوندے نے، ہاڑی سونی دا کوئی فصل آؤندی ہے تے قرض لے لਈਦਾ، خیر آئی فصل آئی تے چاہ کے دے چھڈاں گے. وہ بھی کھجوراں دی جڑی انہاں دی فصل آئی نا اون دے اُتے او یہودی کولوں انہاں قرضہ لے آ تے اس آس تے انہاں نوں دیہڑا اگے دے چھڈن میں جناب ہے اس سیزن دیاں کھجوراں ہوندیاں نا تو میں قرضہ دے دیاں گا اگلے دیاں ہوندیاں. کتنا کوئی ٹائم دیندا پھر ہوے بھی یہودی اے مسلمان ہون. یہودی تنگ آ گیا اس کہ میں تو تھک پیا تواڈے لاریاں تو، بس ہوں اس تو اگے ٹائم نہیں لبے گا. میں جویں بھی ہو سکتا ہے تسی اس فصل تے میرا ادھار واپس کرو. حضرت جابر بڑے پریشان ہوئے. سارے سنگیاں دوستاں بیلیاں آل گئے. جویں بندہ اوکھے ویلے جاندا ہے تو سوکھے ویلے تو بڑے بیلی ہوندے نا، سارے آدھے جناب حکم کریا ہے، جناب کوئی مسئلہ ہوئے میں حاضر ہاں جناب، حکم 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 ہر پاسے سنیندا ہے. جلے چنگے ویلے ہون جلے ماڑے ہون تو لے آدھے آ ہوں 5 منٹ پہلو پیسے آن، تسی کدی 5 منٹ پہلو دس دے تے کام ہو جانا ہے، ہوں فلانے کمیں دے چھڑے. تو وہ انج نے سجنا بیلیاں کولو پریشان ہوندے رہے، منگدے رہے کوئی نہ. تو جلے کسے پاسے نہ بندے دی سنی ہوئے تو مڑ سونے دا بوہا تے ہوندا ہی ہے عاشقاں کول. جلے تھک ہار گئے تے آقا دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بن کے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے حالات نے تے یہودی میرے پیچھے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یار انہوں کو ٹائم لے لے، انہوں آخ میں دے داں گا، یا انسٹالمنٹس کس طرح بنا لے تھوڑیاں. انہوں نے آخ بیعت کی، انہوں نے کہا جی میں سارا ترلا کر بیٹھا جناب، میری وہ نہیں مندے پہ، تو میں مجبور ہو کے آپ دی بارگاہ دے وچ عرض پیا کرنا. ہوں آقا نے یہ نہیں آکھیا بھی جا بلال جا تے یہودین پیغام دے امی، یا جا عثمان جا یہودین پیغام دے میری. آقا او دے نال خود روانہ ہوئے، یہودی کول گئے، او دے نال جا کے گل کیتی. انہاں آکھیا بھی نیک آدمی ہے، دیہڑے بندیاں تے چنگے ماڑے آمدے رہندے نے، تے یہ نہیں بھی کوئی مکاری ہے یا عیاشی، مجبور آدمی ہے تو دے دے گا پیسے، انہوں ٹائم دے سکتا جی نہیں میں بالکل کوئی ٹائم نہیں دینا، میں اگے بڑے کارے دے چکے ہیں تو ٹائم شائم کوئی نہیں. آقا علیہ السلام نے رحمت جوش ہویا، فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو لینے نے نا تو کل آ جائیں، یہ باغ آ جائیں. حضرت جابر نو آپ فرمایا بھی ٹھیک ہے کل میں بھی تیرے باغ آ جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کچھ بیٹھے ہیں، حضرت عمر وغیرہ انہوں نے دسیا بھی میں جابر آل چلنا، تے آپ باغ ٹر گئے. ہوں کوئی اتھے پھل پتیاں نہیں، کوئی اتھے تخت نہیں لگے، کوئی اتھے صوفے نہیں رکھیتے ہوئے. اج ہوں ساڈا عالمی ہے، اسی پیر ہاں، اسی مولوی ہاں، اسی نعت خان ہاں، اسی آقا دے ٹکڑیاں تے پلن والے لوگ ہاں، لیکن ساڈے پروٹوکول نہیں مکدے. اسی آنے ہیں جی اسی فلانی تھان تے جانا تے انج دا انتظام ہونا چاہیے، آ لیول ہونا چاہیے، فلاں انج ہونا چاہیے، فلاں انج ہونا چاہیے. وہ دو جہاناں دے سردار کملی موڈے تے رکھی تے اندے باغ ٹر گئے، اتنے چادر بچھائی تے بہ گئے. تے فرمایا جڑیاں کھجوراں ہیں نہیں نا، جڑی فصل جڑی تیری ہوئی ہے وہ لے آ. انہیں سامنے رکھ چڑی. حضرت جابر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تے کپڑا فرمایا کہ انہیں بلا یہودی جڑے ہیں جنہ دا ادھار ہے. سارے یہودی کٹھے ہو گئے.
آپ فرمایا حضرت جابر نو بھی تول تول کے نا انہاں دیاں دتی آ کھجوراں، اتنا سارا ڈھیر آئی تے ملک ڈھیر، مطلب وہ جتنیاں آئیاں اس تو کوئی 11 گنا بھی اور ہوندیاں نا تے تاں بھی تھوڑیاں آن اس قرض واسطے۔ حضرت جابر تولنیاں شروع کیتیاں، تولیوں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 کلو انہاں اتنے دے چھڑے، انہاں 4-5 کلو اتنے تول دیتیاں، دوجا آیا انجن آگا تول 4-5 کلو اتنے دے چھڑے، تول کے دیندے رہے ادو اپنے ڈھیر والوں ویکھن بھی میرے تے پلے شے کوئی نہیں کی ہو رہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے یا تولی ساریاں دے دپ گئے 4-4-5-5 کلو اتنے دپ گئیاں، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لے جابر تیرے قرضے لے گئے تے ہن تو انج کر میں چلنا مسجد تے تو اے نا ہن پچھلیاں تول کے میں نہ آگے دسنا ہے بھئی جس ویلے میں آیا آس اس ویلے ڈھیر آئیاں یا ہن سارے قرض دینے تو بعد جلے میں واپس جانا پیا اس ویلے ڈھیر نے۔ حضرت جابر نے جلے تولیاں ڈھیر تے نکاح سر آئی پر وہ وزن اتنا کہ مطلب وہ تول کے تھک گئے، وہ مکنے چی نہ آوے، وہ خوش ہوئے، مسجد گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ تشریف فرما، آپ نے خوش ہو کے پوچھے ہاں جابر سنا، انہیں خوش ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسیا، انہیں آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے آپ تشریف لے گئے ہو تو جڑا ڈھیر چھڑ کے گئے ہو تو جس ویلے آپ آئے ہو اس تو پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ اجے وہ کھجوراں اتھے پئیاں آن، ڈھیر سارا ڈھیر جناب دی دعا دے نال پیا ہے۔ آقا علیہ السلام خوش ہوئے، آپ فرمایا اچھا ایک گل جا کے نا تو میرے عمر نو بھی دس کے آ، میرے عمر نو بھی دس کے آ۔ حضرت جابر خوش گئے، حضرت عمر نو بھی جا کے دسیا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج اج میری پکرے، انج انہاں میری مدد کیتی، آئیں تشریف لے گئے۔ اس تو ایک سن ایک گل بھی اتھے ظاہر ہوندی ہے کہ اج آکھیا جاندہ ہے کہ تسی یہ محفل کیوں سجاؤندے ہو، یہ محفلاں کیوں کردے ہو، یہ میلاد کیوں کردے ہو، آقا دے ذکر نو۔ عجیب بدقسمتی ہے ساڈی کہ اس قسم دیاں گلاں کیتیاں جاندیاں نے۔ اس حدیث نو اگر ویکھیے تے آقا علیہ السلام دا یہ حکم ہے، انہاں حضرت جابر نو آپ حکم دیتا کہ اے جا کے میرے خصائص، اے میرے فضائل اے باقی صحابہ نو جا کے دس، تو اس تو ظاہر ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرنا، آپ دا ذکر کرنا، آپ دی محفل کرنا، یہ آپ دا حکم ہے، کوئی یہ بدعت والیاں گلاں نہیں ہونیاں، یہ ایمان دا تقاضا ہے۔ تو حضرت جابر جس ویلے حضرت عمر دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے تو انہوں نے دسیو نا بھئی اج تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈی لجپالی فرمائی ہے، انج میں نوکھے ویڑے وچوں کڈیا نے کہ حضرت عمر مسکرائے، انہاں آکھیا آ سنگی بیٹھے نہیں نہ تو پوچھ لے، جس ویلے میں پتہ لگا ہی نا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ال تشریف لے کے جا رہے ہیں تو میں انہاں ساریاں اس ویلے ہی دسیا آئی بھئی آج جابر تے بے انتہا کرم ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام اپنے غلاماں دا اتنا خیال رکھ دے ہیں، اسی اس حبیب نو منن والے ہاں، اسی اس حبیب دے غلام ہاں، اسی دعوے دار ہاں کہ اسی آقا دی تعلیمات تے عمل کرن والے ہاں۔ تو میں یہی عرض کراں گا کہ ساڈا فوکس نماز بڑی فضیلت ہے، میں یہ نہیں آکھ رہا، نگیٹ نہیں کر رہا کہ انہاں عبادات نو تسی چھڈ دیو، انہاں دی اپنی اپنی جگہ تے فضیلت ہے، لیکن جڑیاں جن اسی عبادت سمجھ ہی نہیں رہے اس نو بھی اس لین دے وچ شامل کر لو کہ اگر تسی کسی ضرورت مند دی، کسی دکھی دی، کسی مسکین دی مدد کردے ہو تو او دا بھی انج ہی ثواب ہے جویں نماز دا ثواب ہے۔ وہ یہ نہیں کہ تسی بس اتنے دنیا اتنے ایک وکھاڑا کر رہے ہو یا دنیا تے بڑا کر رہے ہو، وہ دا باقاعدہ تانوں ثواب لبے گا، ایویں ہی لبے گا جویں زکوٰۃ دا لبدا ہے، ایویں ہی لبے گا جویں نماز دا لبدا ہے۔ تے اپنیاں زندگیاں دے وچ یہ تبدیلی لے کے آؤ، یہ سختی جیڑی دلاں دی ہے اس نو ختم کرن دی کوشش کرو، آپس دے وچ محبتاں رکھو، ایک دوجے دا خیال رکھیا کرو، ویکھیا کرو، کوئی برادری دے وچ ماڑا بندہ ہوئے، انہوں کوئی ضرورت ہوئے تے طریقے دے نال دی۔ ساڈا یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے بجے اسی کوئی کسی نے روپیہ دے بویے تو مڑ جتنے توڑی 100 بندے 10 نہ رویے۔ تے ہن تے سوشل میڈیا دا دور ہے، وہ فوٹوز ویکھی دیاں نے، وہ کسی نے ایک کمبل دینا ہے تو 10 بندے فوٹو شکار رہے ہوندے کہ کمبل تقسیم کیا جا رہا ہے۔ انج نہیں، اللہ دی رضا واسطے ویکھیا کرو، اور اس طریقے دے نال ساڈا دین سانادا ہے کہ کسی دی مدد کرنی ہے تو انج کر کے کرو بھی دوجے ہاتھ نو بھی پتہ نہ لگے۔
ਤੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਂਝ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੁੱਟਾ ਬੱਜਾ ਨੇਕ ਅਮਲ ਇੰਦਾ ਕਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨੇਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੋੜ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਖਾੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਖਬਰਾਂ ਮੈਰੀ ਤੇ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਈਵਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਨਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ تو اللہ کریم اپنے حبیب دے صدقے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔